السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل بے روزگاروں کو اپنی بارگاہ اقدس سے رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل آپ سب کی تمام مالی، بدنی، ذہنی، ہر قسم کی تمام پریشانیاں اپنی شان کے مطابق دور فرمائے، اور اللہ عز و جل آپ کی ہر خواہش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب کو نئے مہینے رجب کی مبارک ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں اس مہینے میں سلامتی کے ساتھ داخل کرے اور ہمارے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے۔ رجب کا مطلب ہے، را کا مطلب ہے رحمت، جیم کا مطلب ہے جرم، اور با کا مطلب ہے بلائی، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی بلائی ہمارے جرموں کو ختم کر دے گی۔ یعنی را سے رحمت ہو گئی، جیم سے ہمارے جرم جو ہیں وہ درمیان میں آ گئے، اور با سے ہو گئی بلائی۔ اللہ کی بلائی اللہ کی رحمت اور بلائی ہمارے جرموں کو ختم کر دے گی۔ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ کی رضا کے لیے، عبادات کے لیے چن لیں اور خوب عبادات کریں۔ سب سے پہلے ہم اس مہینے کی جو دعا ہے، وہ جو سنت کے مطابق دعا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس مہینے کی کچھ فضیلت جو ہے وہ بیان کریں گے۔ دعا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ پڑھتے، تو وہ دعا جو ہے وہ یہ ہے، اللہم بارک لنا۔ الفاظ کو صحیح ادائیگی کرنی ہے آپ نے، اللہم بارک لنا، میم کے اوپر جو شاد ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا بھی کر رہے ہیں اور رمضان تک پہنچنے کی بھی دعا کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ جو دعا پڑھے گا بندہ، اللہ پاک اسے رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ بھی عطا فرمائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے، ایک اہمیت ہوتی ہے، اور اسلام میں ویسے تو بہت سے مہینے ہیں، 12 مہینے جو قرآن سے ثابت ہیں وہی ہیں، اور ان میں کچھ مہینے جو ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رجب جو ہے یہ توبہ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ عز و جل توبہ قبول کرتا ہے۔ شعبان جو ہے وہ محبت کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے یہ تقرب کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک ہے ماہ رجب کی پہلی رات، اور دوسری ہے ماہ شعبان کی وسط رات، اور جمعہ کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور قربانی کی رات۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ان راتوں میں ہم دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں اور اللہ عز و جل سے خوب مانگیں۔ ماہ رجب کی جو بڑی فضیلت ہے وہ ہے رجب کا لفظ۔ رجب کا لفظ جو ہے یہ ترجیب سے نکلا ہے، اور جس کے معنی ہوتے ہیں تعظیم کرنا۔ تو اس لیے اس مہینے کی بہت بڑی تعظیم ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں توبہ بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے تیز بہاؤ کے ساتھ آپ کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور آپ کو اپنی رحمت سے سیراب کرتا ہے، اور عبادت کے اور انوار کی قبولیت کے فیض آپ کو ملتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ خوب اس مہینے میں جو ہے وہ رحمتوں کی بارش لوٹیں۔ رجب جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے، اور وہ اس ماہ کے روزے دار کو نصیب ہوگی، یعنی جو اس ماہ میں روزے رکھیں گے ان کو رجب نام کی جنت میں ایک نہر ہے، وہ ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو رجب کے مہینے میں روزے رکھیں گے۔ تو اس لیے انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں نے اہتمام کرنا ہے کہ جتنے روزے آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں اتنے ضرور رکھیں۔ عبادت اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی انسان خوشنودی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ کر سکے۔ تو رجب کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ متخر ہے، پاک کرنے والا ہے، اس لیے اسے جو روزے دار ہوتے ہیں وہ گناہوں سے اور برائیوں سے بالکل پاک ہو جاتے ہیں، اور ماہ رجب میں خوب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک
کتاب اللہ میں 12 کی ہے، یعنی کہ 12 مہینے قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں یہ بات لکھی ہے کہ مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، اور اس لیے ان 4 مہینوں میں جو ہے رجب کا مہینہ بھی شامل ہے۔ تو اس لیے ہم نے رجب کے مہینے میں خوب نیکیاں کمانی ہیں، خوب عبادات کرنی ہے، اور رجب کے مہینے میں جو نیکی کا ثواب جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ رجب کی فضیلت جو ہے اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ اس میں پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر نازل ہوئے تھے۔ اس رجب کا جو آگے معراج شریف کا واقعہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اس وقت کے مطابق اس کو بھی بیان کریں گے، اور معراج کا واقعہ جو ایسا ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات میں بہت عظیم فضیلت دی گئی۔ تو انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا تو ہم اس کے اوپر بھی بیان کریں گے۔ فی الحال جو ہے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا، یعنی کہ جو 27 رجب کو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا جو ہے وہ ثواب لکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے رجب میں ایک دن روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور محاسبہ کرتے ہوئے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رضوان اکبر یعنی سب سے بڑی رضامندی لازم ہو گئی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ کم از کم جو ہے اس مہینے میں 27 کا تو روزہ لازمی رکھیں، اور دوسرے بھی کوشش کریں کہ اس مہینے میں جو ہے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ عبادت کا ثواب جو ہے رجب کے پہلے جمعہ سے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی رجب کا جب پہلا جمعہ آتا ہے تو رات کا تہائی حصہ جب باقی رہ جاتا ہے تو ہر فرشتہ رجب کے روزے رکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو اس لیے رجب کا جو پہلا جمعہ ہوگا اس میں بھی آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور اس میں فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور فرشتوں کی دعا جس کو مل جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ جس نے ماہ حرام میں 3 روزے رکھے اور اس کے لیے 9 برس کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر میں نے یہ نہ سنا ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث انہوں نے صحیح سنی ہے، تو آپ لوگوں نے بھی اس پر عمل کرنا ہے، اور 9 برس کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی 4 راتوں میں بلائی کی مہر لگاتا ہے، 4 راتوں کو اللہ عز و جل بلائی کی مہر لگاتا ہے، ایک عید قربان کی رات، اور دوسری عید الفطر کی رات کو، اور نصف شعبان کی رات کو، اور رجب کی پہلی رات کو دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان راتوں میں خصوصی دعائیں کیا کریں، دعا کرنے سے پھر اللہ کے فضل اور اللہ کا کرم آپ کو حاصل ہوگا۔ اور کوشش یہ کیا کریں کہ ہمیشہ سب سے پہلے توبہ کیا کریں، توبہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ بالکل معاف ہو جاتے ہیں۔ دین اسلام کی یہ شان ہے کہ آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کے گناہ بھی نیکیوں میں بدلی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ خوب عبادت کریں، اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کریں، ریاکاری سے بچیں، اور خوب دل لگا کے دعائیں کریں۔ یہ برکت والے جو مہینے ہیں ان کو ضرور ان کی برکتیں حاصل کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو رجب کا 1 روزہ رکھ لے گویا اس نے 1000 سال کے روزے رکھے، گویا اس نے 1000 غلام آزاد کیے، اور جو اس میں خیرات کرے گا اس نے 1000 دینار خیرات کیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے عوض 1000 نیکیاں لکھتا ہے، 1000 درجے بلند فرماتا ہے، اور 1000 برائیاں مٹا دیتا ہے، اور اس کے لیے رجب کے ہر روزے کے عوض اور ہر صدقے کے عوض 1000 حج اور 1000 عمرے لکھ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھے تو یہ روزہ ثواب
ثواب میں 1 ماہ کے روزوں کے برابر ہے، اور جو 7 روزے رکھ لے اس سے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جو 8 رکھ لے اس کے لیے جنت کا 8واں دروازہ جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو 10 رکھ لے حق تعالیٰ اس کی برائیاں نیکیوں سے بدل ڈالے گا، اور جو 18 روزے رکھ لے تو ایک آواز دینے والا آسمان میں اعلان کرتا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے، اب از سر نو نیک عمل کرے، پھر عمر بھر گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی شان ہے دین اسلام کی اور دین اسلام کی عبادات کی، کہ آپ کو کیا کیا فضیلتیں ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر۔ اور اس لیے کوشش کریں کہ ہم نے اس مہینے کی فضیلت کو پانا ہے، اور ہم نے اس مہینے میں خوب عبادت کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد ہم نے اپنے رب سے جو توبہ کر لی تو ہمارے گناہ نیکیوں میں بدلی ہو گئے، اور ہم نے اللہ عز و جل سے تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے عزیز و قارب کے لیے دعا مانگنی ہے، جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگنی ہے۔ ہم اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس بابرکت مہینے کے صدقے، یہ مہینہ ابھی شروع ہوا ہے، اللہ عز و جل اس مہینے کی فضیلتوں کے صدقے، اس مہینے کی برکتوں کے صدقے اللہ عز و جل ہم سب کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل جتنے بھی بے اولاد لوگ ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ یا اللہ عز و جل اس بابرکت مہینے کے صدقے جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ان کی دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ عز و جل جو پریشان ہیں اپنے خاص فضل اور خاص کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ میرے اللہ تو بہتر کرم اور فضل فرمانے والا ہے، ہم سب گنہگاروں کو بھی معاف فرما دے، ہم سب پر بھی اپنا کام اپنا خاص کرم فرما دے، اور ہم سب کو ایمانداری کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر کلمہ حق لا الہ الا اللہ ہو۔ آپ سب لوگوں سے التجا ہے کہ اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لیں اور اپنے آخرت کی تیاری کریں۔ ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ رضائے الہی چینل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ رضائے الہی چینل میں آپ ہمارے ساتھ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں، کومنٹس کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کو شیئر کرتے ہیں، یہ دین کے پیغام کو پھیلانے میں آپ اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کا یہ تمام کاوش جو ہے، آپ جو دین کو پھیلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔